ہاں جی الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ جی لوگ سچائی کی دعوت کو قبول کر رہے ہیں اور بڑی ہمت دکھا رہے ہیں، آ کے پبلکلی اس چیز کو ایڈمٹ کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر دے. میں ان سب کو دعاؤں میں یاد رکھتا ہوں، یہ بھی مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں. بس یہی میرا میسیج ہے. باقی اگر کوئی کسی کی کوئی بیچ میں کچھ لوگوں نے سوالات کیے تھے، ان ساری باتوں کے جوابات تو میں نے آلریڈی ویڈیوز کے اندر دیے ہوئے ہیں. اس کے باوجود میں دل رکھنے کے لیے کوئی آپ سوال کرنا چاہتے ہیں تو کر جی لیں، میں اس کا جواب دے جی دوں گا. علی بھائی، ایک سوال آیا تھا کہ حافظ زبیر علی صاحب نے آپ کو اپنی کتاب میں ایک لکھا تھا کہ انجینئر ایک فتنہ ہے، تو اس بارے میں آپ کچھ ذرا کسی کتاب میں نے لکھا، یہ کس نے کہہ دیا؟ کسی کتاب میں نے لکھا، جھوٹ بولا جس نے بھی ہے. یہ اگر ہوتا تو آج تک وہ کتاب ہمارے سارے اسٹوڈنٹس کے پاس ہوتی اور ہر دوسرے دن وہ چڑھی ہوئی ہوتی. اس کے الٹ ملتا ہے کہ وہ کوشش کرواتے رہے ان سے فتویٰ لکھوانے کی. اس کے اوپر میں نے پوری ویڈیو ریکارڈ کرائی ہوئی ہے اہل حدیث کے حوالے سے. رپلائی ٹو جو وہ دو ننگے سر والے مولانا، ان کے نام لکھیں، مجھے تو نام لینے کی بھی ان کی ضرورت نہیں ہے. تو وہ اہل حدیث کے جو عقائد کی خرابی ہیں، ریڈ بیک گراؤنڈ کے اندر ویڈیو ریکارڈ ہوئی ہے، لاکھوں لوگوں نے دیکھی بھی ہے. اس میں نے زبیر علی زئی صاحب کی ایک کال بھی اٹیچ کی تھی. یہ ساری باتیں میں نے اس میں ڈسکس کی ہوئی ہیں. ایسی کوئی بات نہیں میرے بھائی. وہ انہوں نے جس کراچی والے مفتی کی بات کی، تو یہ تو لوگ اپنے بزرگوں کی باتیں بھی سنی سنائی آگے بیان کر دیتے ہیں قرآن حدیث کہہ کے. تو میرے بارے میں بھی انہوں نے کسی سے سن کے آگے بیان کر دیا. ان بیچاروں کو کیا پتا، ان کا قرآن حدیث بیان کیا وہ ٹھیک نہیں نکل رہا، تو میرے بارے میں ان کی رائے کیا ٹھیک نکلے گی. صحیح. جی اچھا علی بھائی، ایک سوال ہمارے بھائی نے کیا تھا کہ ان کے گھر میں قرآن مجید ہے، لیکن وہ اپنا قرآن مجید جو پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، وہ اپنے موبائل سے دیکھ کے کرتے ہیں. تو اس کے لیے پوچھا جائے کہ کیا گھر والا قرآن کھولنا ضروری ہے یا وہ موبائل سے جاری رکھیں اپنا تلاوت؟ یہ بھی کوئی ایسا سوال نہیں میرے خیال ہے. میں نے پہلے بھی ویڈیوز میں کئی دفعہ اس کو بیان کیا ہے کہ جو موبائل کے اندر قرآن پاک آپ دیکھ کے پڑھ رہے ہیں نا، اس کے لیے تو آپ کو وضو کرنے کی بھی ضرورت نہیں. وہ مصحف کو چھونا بھی نہیں اس میں ہوتا. وہ الیکٹرو میگنیٹک ویوز کی فارم میں وہاں پہ سیو ہے. آپ اسکرین سے آگے پیچھے کریں تو مصحف کو چھونا بھی نہیں آتا. ایون جدید جتنے حنفی علماء ہیں وہ بھی یہ اس بات کو میری انڈورس کر رہے ہیں کہ واقعی اس کا مسئلہ اس میں نہیں ہے. تو وہ موبائل کو دیکھ کے پڑھیں، بالکل جہاں پہ ان کو آسانی لگتی ہے وہ کریں. جی اچھا علی بھائی، اگلا سوال ایک بھائی نے کیا تھا کہ غیر مسلم کہتے ہیں کہ آپ کے پاس کون سی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ ایک پیغمبر ہیں؟ یہ تو پورا ایک مقدمہ ہے نا میرے بھائی. یہ تو آپ پورا ایک مقدمہ پوچھنا چاہ رہے ہیں نا. مقدمہ تو 5 منٹ میں بیان نہیں ہوتا. غیر مسلموں سے ہمارا اختلاف نبی علیہ السلام کی ذات کے بارے میں نہیں ہے بنیادی، نہ ایتھیس سے نہ منکرین خدا سے. بنیادی ہمارا اختلاف ایگزسٹنس آف گاڈ کے اوپر ہے، خدا کو ماننے پہ. رسولوں کا نمبر بعد میں آئے گا. یہ ہمارے جو جدید مفکرین جن کو بڑا شوق ہے نوجوانوں میں مشہور ہونے کا اور اس قسم کی باتوں کو الجھائے رکھتے ہیں. اصل مسئلہ جو ہے وہ ہے ایگزسٹنس آف گاڈ. ایتھیزم کے ساتھ ہمارا یہ اختلاف نہیں کہ نبی علیہ السلام نے 11 شادیاں کیوں کی. بھائی ایک شخص خدا کو ہی نہیں مان رہا، میں نے اس کو نبی علیہ السلام کی 11 شادیوں کی دلیل دینے کی مجھے کیا ضرورت ہے؟ مجھے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے کہ جو شخص خدا کو نہ مانے میں اس کے سامنے اپنے پیغمبر کا دفاع کروں. پیغمبر تو بعد میں آئے گا. پیغمبر تو آتے ہیں اللہ کا تعارف کروانے کے لیے. تو ایگزسٹنس آف گاڈ پہ جب بات ہوگی تو کامن ٹرمز پہ ہوگی. اس کے اوپر میری کئی ایک ویڈیوز ریکارڈ ہیں کہ سائنس از دی کامن ریلیجن امنگ ہیومینٹی. ہیومینٹی کے درمیان جو کامن ریلیجن ہے، یہ ریلیجن وہ دین والا نہ سمجھیے گا، اسکول آف تھاٹ کے طور پہ وہ سائنس ہے. تو جس کے اوپر پوری ہیومینٹی متحد ہے، اتفاق کرتی ہے، اسی کے دلائل سامنے رکھے جائیں گے نا. ایتھیسٹ کو میں نے قرآن کے دلائل تو نہیں دینے. میں نے کہنا جس کو تم مانتے ہو نا اس کو لے کے آؤ. تو سائنس کو ہندو بھی مانتا ہے، ایتھیسٹ بھی مانتا ہے، سکھ بھی مانتا ہے، عیسائی بھی مانتا ہے. اس سے ہم خدا کے وجود کے اوپر بات کریں گے. ونس خدا کا وجود جب ثابت ہو جائے گا پھر اگلی بات کریں گے خدا کی کوالٹیز کیا ہے. پھر ہم کتابوں کی طرف آئیں گے اور سائنٹیفکلی چیزوں کو انالائز کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ کوالٹیز ہیں، تو کس ریلیجن کے ماننے والے یا ان کی کتابیں ان کوالٹیز کے ساتھ ہیں. جس طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورۃ الانبیاء میں کہ اللہ کے ساتھ اگر کوئی اور الہ ہوتا تو زمین و آسمان کا نظام درہم برہم ہو جاتا. سورۃ المومنون میں آیا کہ
اگر اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ ہوتا تو ہر الہ اختلاف کی صورت میں اپنی اپنی مخلوقات لے کے سائڈ پہ ہو جاتے. اور سورۃ الانبیاء میں آیا ہے سورہ بنی اسرائیل کے اندر کہ اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ ہوتا تو ضرور وہ راستہ تلاش کرتا اللہ کے عرش کی طرف کہ تاکہ اس حکومت پہ قبضہ کر لے. جس طرح چھوٹے چھوٹے راجے ہوتے تھے تو وہ مہاراجہ بننے کا خواب دیکھتے تھے. یہ 3 آیات جو میں نے کوٹ کی ہیں نا، سورۃ المومنون سے، سورۃ الانبیاء سے، سورہ بنی اسرائیل سے، یہ لاجکس ہیں جو قرآن کے بغیر بھی ہمیں سمجھ آتی ہیں اس کائنات کی ہارمونی کو دیکھ کے. تو سائنس کی روشنی میں ہم خدا کی کوالٹیز تلاش کریں گے. جب ہم پھر ان پہ یعنی ایگری کر جائیں گے تو وہ اللہ کے فضل سے آپ کو انٹلیکچوئل فارم میں صرف قرآن میں نظر آئیں گی. پھر اس کے بعد ہم پروفٹ تک پہنچیں گے. تو پروفٹ کے بارے میں منوانے کی ضرورت ہی نہیں کسی غیر مسلم کو. پہلے خدا کے اوپر بات کریں، خدا کے وجود پہ بات کریں، اس کی کوالٹیز پہ. وہ تو ہندو بھی کہہ دے گا جی میں بھگوان کا ماننے والا ہوں، تو ہم کہیں گے کون سا بھگوان بھائی، تم یہ کر رہے ہو، یہ تو مخلوق اور خالق کا اتنا بڑا فرق ہے، اور تم لوگوں نے کیا بنایا ہوا ہے اس کو؟ تمہاری کتابوں کے اندر تو یہ لکھا ہے کہ خدا کا اسٹیچو نہیں ہونا چاہیے، تم تو پریکٹیکلی یہ کر رہے ہو. تو یہ تمہارا دین تو ٹیمپرڈ فارم کے اندر ہے. پریکٹیکلی تو مسلمان بھی غلط کر رہے ہیں، لیکن ٹیکسٹ بک ایٹ لیسٹ اس میں آپ کوئی ایسا فالٹ نہیں نکال سکتے. نیکسٹ. جی جی علی بھائی، اگلا سوال ہمارے کو بھائی کی طرف سے تھا کہ ان کے گھر والوں نے جو ہے نا الیاس قاضی صاحب کی بیعت کی تھی، تو اب اس بیعت کو وہ کیسے ختم کریں؟ بیعت ختم ہوگی میرے بھائی، خود ہی باطل تھی. وہ گالی نکال کے تو نہیں ختم ہونی، وہ ہے ہی باطل تھی. آپ یہ کہیں کہ اس کے اوپر توبہ کیسے کریں؟ توبہ یہ کریں کہ سب سے پہلے تو اللہ سے معافی مانگیں کہ یہ لوگ جو بیعت خلافت کے نام سے ڈی ٹریک کر کے لوگوں کو، اور بیعت انہوں نے پیری مریدی شروع کی ہوئی ہے. بیعت و خلافت ایک کتاب ہے خود احمد بریلوی کی، اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہر جو صحیح العقیدہ مسلمان ہے اس کا پیر محمد رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو ہے نا جی. اور انہوں نے رد کیا ہے بازید بستامی کے اس قول کا کہ جس کا کوئی پیر نہیں اس کا پیر شیطان ہے. یہ تو صوفیاء کے دعوے ہیں نا. قرآن میں تو سورہ توبہ میں ہے کہ اللہ نے مومنین کی جانیں اور مال جنت کے بدلے میں خرید لی ہیں. مومنین اس بیعت کے اوپر خوشیاں منائیں. بیعت کا لفظ سورہ توبہ میں ہے کہ اللہ کے سامنے جو مومنین نے اپنے آپ کو بیچ دیا ہے تو وہ یہ انہوں نے بیعت کی ہے، بائی تجارت کی ہے، اور یہ اتنی کامیاب تجارت ہے کہ جنت ملے گی. تو انسان کے آگے تو اپنے آپ کو بیچ نہیں سکتا. صحابہ بھی نبی اسلام کی جو بیعت کرتے تھے یا بعد میں خلفائے راشدین کی جو بیعت ہوئی وہ پولیٹیکل ایک بیعت تھی، ایک لیڈر کے طور پر آن دا بہاف آف گاڈ. اور صحابہ کرام نے آن دا بہاف آف پروفٹ بیعت لی. اطاعت اللہ اور اس کے محبوب کی ہوتی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ لوگ تو اپنے باپوں کے وظائف اور بتاتے ہیں نا. پیری مریدی کی شرعی حیثیت میری ویڈیو ہے یوٹیوب پہ، آپ دیکھ لیں. صحیح. اچھا یہ نیکسٹ میں اس میں ایک کچھ بھائیوں نے کمنٹس کیے تھے کہ جی انجینئر صاحب کو کہیں کہ تھوڑا نرم رویہ اختیار کریں دوسروں کے بزرگوں کے بارے میں. میرے بھائی اگر یہی بات ہے تو میں ان سے کہوں گا کہ آپ غلام احمد قادیانی دجال کے بارے میں بھی نرم رویہ اختیار کریں. دیکھیں میرے کے کیسے تیور بگڑیں گے. تو بھائی اگر غلام احمد قادیانی کے بارے میں ہمارا نرم رویہ نہیں ہے تو چشتی رسول اللہ اور اشرفی رسول اللہ پڑھوانے والے اور ان کو ماننے والوں کے بارے میں ہم نرم رویہ اختیار کر کے اپنا ایمان پر بات کریں. گالی گلوچ کوئی نہیں کیا، لیکن سختی سے ہی رد ہوگا اسی طریقے سے. بالکل ایسے ہی. ہاں میں نے کبھی ان کو گالیاں نکالی، یہ تو ایک دوسرے کو کافر کہتے ہیں. صحیح. مجھے جب بات کرتا ہے تو مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے اور مجھے افسوس ہوتا ہے کہ انہوں نے میری ویڈیوز نہیں دیکھی ہیں. میرے علاوہ پلینٹ ارتھ پہ آج تک اسلامک ہسٹری میں کون سا ایسا بندہ پیدا ہوا ہے جس نے کہا سارے فرقوں کے پیچھے نماز پڑھو؟ اور تم لوگ جن لوگوں کے لیے تعریفی کلمات مجھ سے سننا چاہتے وہ تو ایک دوسرے کو کافر کہتے رہے ہیں، بجائے کہ آپ لوگ ان کے اوپر لانتے بھیجتے. آپ لوگ مجھے سمجھا رہے ہیں، میں تو لانتے نہیں بھیجتا، میں کہتا ہوں وہ اپنے انجام کو پہنچ گئے، اپنی آخرت میں برباد کرو. میرے جیسا تو کوئی بندہ نرم ہے ہی نہیں دنیا میں. ان لوگ آپ دفاع کرتے ہیں جو مسلمانوں کو توڑ کے گئے ہیں، ایک دوسرے کو کافر سمجھتے ہیں. وہ جب ایک دوسرے کو کافر سمجھتے ہیں ان کی میں کیا تعریف کروں جو آپ کو کافر سمجھتے ہیں؟ میں بریلویوں سے پوچھوں گا کہ میں بریلویوں کے بزرگوں دیوبندیوں کے بزرگوں کی تعریف کیوں کروں جو آپ کو کافر سمجھتے ہیں؟ وہ کہیں گے ہاں جی بالکل نہ کریں. اور میں دیوبندیوں سے پوچھوں کہ بریلویوں کے بزرگوں کی میں تعریف کیوں کروں جو تمہیں کافر سمجھتے ہیں؟ وہ کہیں گے ہاں بالکل نہ کریں. ٹھیک ہے، چھوڑ دیں، کوئی لاجیکل بات کریں. آپ لوگوں کا واسطہ پڑھے لکھے بندے سے پڑھا ہے. یہ جو جذباتی باتیں ہیں نا، غیر علمی باتیں، کسی اور کے آگے جا کے کیا کریں. جی علی بھائی بہت بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ تھے. ٹائم کم ہونے کی وجہ سے
جی سوال کوشش کرو نا کرتے ہیں اور دو چار بھی کو پٹھے سیدھے سوال جڑے کرنے نے کر لو جی علی بھائی وہ میں اپنا روح راضی کر لیں جمعے والے اور دن کے لیے ہم سوال کا سلسلہ جو ہے ہاں نا وہ وہ کرے جتنے الٹے سوال ہیں نا اللہ کے فضل سے یہاں جو بندہ بیٹھا ہے نا جی اللہ کے فضل سے میں نے پہلے بتایا نا کہ جہاں مولویوں کی شرارتیں ان کی بےایمانیاں ان کی صدیوں کے بزرگوں کی پھیلائی ہوئی گمراہیاں جدھر سے ان کا اینڈ ہوتا ہے نا وہاں سے ہمارا سٹارٹ ہوتا ہے. یہ جتنی باتیں آپ سے کر رہے ہیں نا ان ساری باتوں کے جواب میں نے ویڈیوز میں بڑے انٹلیکچولی دیے میں اللہ کے فضل سے. لیکن ہوتا ہے کہ کچھ بندہ 2 سال سے سن رہا ہے بھائی میں تو 12 سال سے ویڈیوز ریکارڈ کرا رہا ہوں ایک بندے نے قرآن پاک کا بھی ایک پارا پڑھا ہے اور 29 پڑھے نہیں ہے اور وہ یہ کہ جی یہ بات تو ابھی تک قرآن میں نے نہیں پڑھی تو بھائی پورا قرآن پڑھنا اس طرح تو ساری ویڈیوز دیکھ تو پتہ چلے گا کہ وہ سارا کچھ کر دیا ہوا جو ان کے ساتھ کرنا تھا. کوئی اور سخت سے سوال کریں مجھے سخت سوال سن کے مزہ آتا ہے. جی وہ سوال آپ سے انشاءاللہ جمعے والے دن کریں گے کیونکہ ہمارے پاس صرف 15 منٹ باقی ہیں اور کافی نہیں وہ سارے سوال جو آپ نے کرنے ہیں جو ابھی تک آئے ہیں لوگوں سے آپ نے وعدے کیے ہوئے ہیں جی علی بھائی کو مشورہ وہ سوال ہوتے پورا کرو نا. وہ جمعے والے سوال کی کیوں آنے جمعے والے دن تو آپ اس طرح کا مس چیف کر نہیں سکتے. جمعے والے دن تو چیٹ میں سوال آئے گا آپ نے وہ کرنا ہے یہ تو نہیں کرنا کہ آپ نے یہ سوال اچھا وہ ایک بھائی نے سوال کیا تھا کہ میں نے بچی گود میں لی ہوئی ہے تو اس کے بارے میں پوچھنا چاہ رہا تھا. ہاں تو وہ لے پالک بچے والی ویڈیو میں نے ریکارڈ کروائی ہوئی ہے اس کا ان کو محرم بننے کے لیے آج کل ایسے ٹیکے اور ادویات ملتی ہیں جس کی وجہ سے جو ہے نا وہ عورتیں جو ہیں ان کا دودھ اتر آتا ہے تو وہ اپنی وائف کو وہ ٹیکا لگوائیں وہ سجیسٹ کر دیں گے تو وہ دودھ آ جائے گا. تو صحیح مسلم میں حدیث ہے 5 دفعہ دودھ پلانے سے رضاعت ثابت ہو جاتی ہے تو 5 دفعہ دودھ پلا لیں. باقی ان کا کہنا کہ میں اسے بیٹی سمجھتا ہوں بالکل ٹھیک ہے. وہ تو نبی الاسلام کے صحابہ بھی نبی کی بیویوں کو مائیں سمجھتے تھے لیکن پردہ رکھا گیا وہ شرعی پردہ تو اپنی جگہ رہے گا. تو یہ شرعی اعتبار سے تو غیر محرمی ہے نا ان کے لیے بے شک بیٹی سمجھتے ہوں کوئی نہیں ہے. ہم نہیں کہتے کہ نیگیٹو کو خیال آئے گا یہ سارا کچھ ہوگا اس کے باوجود شریعت کی باؤنڈری کو نہیں کرنا. اس لیے ہم کہتے ہیں لے پالک اگر کسی نے لینا ہے تو اگر مرد نے لینا ہے تو وہ بچی اپنے بھتیجی یا بھانجی لے اور عورت نے لینا ہے تو وہ بھانجا یا بھتیجا لے. اور اگر اس طرح لاوارث کوئی ملتا ہے تو اس کے بارے میں میری ویڈیو ریکارڈ ہے تو وہ پھر آپ اپنے وائف کو وہ ایسے وہ ٹیکے لگ جاتے ہیں وہ دودھ اتر آئے گا تو 5 مختلف اوقات میں وہ تھوڑا تھوڑا دودھ اس کو بچی کو پلا لیں. اب اگر بچی 2 سال سے بڑی ہو چکی ہے تو اب ظاہر ہے یہ بھی ممکن نہیں رہے گا تو پھر ٹھیک ہے احتیاط کریں کوئی اس میں اتنا مسئلہ نہیں انشاءاللہ. اچھا علی بھائی ایک بھائی کا سوال تھا کہ خلافت اور جمہوریت میں فرق کیا ہے؟ یار یہ بھی آپ وہ دیکھیں وہ کتنے بولے بن کے سوال کر رہے تھے. خلافت اور جمہوریت اسلامک ڈیموکریسی کے سپیلنگ میں نہیں اب بھائیوں کو لکھنے آتے اور ساتھ علی مرزا نہیں لکھنا آتا. میں نے 2018 کے الیکشن سے پہلے پورا اس کو بریف کیا تھا. خلافت اور جمہوریت میں آج کی ڈیٹ میں کوئی فرق نہیں ہے اگر جمہوریت اسلامک ہو. وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ ہم جمہوریت کو اسلامک ڈیموکریسی کو ویسٹرن ڈیموکریسی کی بات نہیں کر رہا. خلافت راشدہ کی ماڈرن فارم سمجھتے ہیں ٹھیک ہے اور اس سے بیسٹ کوئی نظام نہیں ہے جہاں پہ حلال جو ہے وہ مشورے سے طے ہوگا. نبی الاسلام بھی حلال کے دائرے میں صحابہ کے مشورے سے چلتے تھے. حرام جو ہے نا وہ طے ہوگا قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں. یہاں ہمارا ویسٹرن جمہوریت سے اختلاف ہے. مثلا میں مثال دیتا ہوں کہ افطاری کرانی ہے تو افطاری میں شراب سرو نہیں ہوگی اس کے اوپر کوئی ووٹنگ نہیں ہوگی. ہاں آپ نے کھجور سے روزہ کھلوانا ہے نمک سے کھلوانا ہے شکنجبین سے کھلوانا ہے جو ہے وہ جامع شیری سے یا روح افزا سے اس پہ ووٹنگ ہی ہوگی. محدثین بھی راویوں پہ بحث کرتے ہیں جمہور محدثین کے نزدیک حدیث صحیح ہے تو وہاں پہ جمہوریت جو ہے وہ اگر غیر اسلامی ہو تو یہ لفظ کیوں استعمال کیا جاتا ہے. حلال کے دائرے میں میجورٹی کو ہی دیکھا جائے گا ٹھیک ہے جی. اور حرام جو ہے حرام میں کوئی میجورٹی مائنورٹی نہیں قرآن و سنت کو دیکھا جائے گا. تو یہ ہے اسلامک ڈیموکریسی. تو یہ جمہوریت کو ہی آپ پنپنے دیں یہ اسلامک جس طرح مولانا مودودی نے فرمایا تھا جب قرارداد مقاصد پاس ہوئی تھی کہ آج پاکستان کی ریاست نے کلمہ پڑھ لیا ہے. قرارداد مقاصد میں پرنسپلی یہ ڈیسائیڈ ہو گیا تھا کہ پاکستان میں کوئی قانون قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہوگا اور حاکم وقت جو ہے وہ حاکمیت اعلیٰ کا مالک نہیں بلکہ اللہ ہے وہ قرآن و سنت کے دائرے میں اسے یوز کرے گا. باقی جو بھائی نے کہا ہمیں کیا کرنا چاہیے ابھی یہ طالبان والا جو ہوا تھا میری پوری ڈیٹیل ویڈیو آئی تھی. آپ کو میرے بھائی بولے بالے بھائی یہ کرنا چاہیے کہ بجائے آپ لوگوں کو خلافت کی رٹ لگانے کے لوگوں کو مسلمان کریں. جو بندہ نماز ہی نہیں پڑھتا اس کے اوپر خلافت کہاں سے نافذ کرنی ہے. ان کافروں کے اوپر آپ نے خلافت نافذ کرنی ہے جو قانوناً مسلمان ہے. صرف قرآن میں ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ نماز قائم رکھنا مشرک نہ ہونا. صحیح مسلم میں حدیث ہے بندے کے کفر اور ایمان کے درمیان فرق نماز ہے.
جامعہ ترمذی میں حدیث ہے صحابہ کرام نماز چھوڑنے والے کو کافر کہتے تھے, تکفیر کرتے تھے. اور جامعہ ترمذی میں حدیث ہے ہمارے اور منافقین کے درمیان عہد جو ہے وہ نماز کے اوپر ہے, جس نے نماز چھوڑی اس نے کفر کیا. اور صحیح مسلم میں حدیث ہے ابن مسعود کہتے ہیں حضور کے زمانے میں بیمار بندہ بھی مسجد میں آ کے 2 بندوں کے سارے نماز پڑھتا تھا, وہ منافق نہ شمار ہو جائے. تو میرے بھائی پاکستان کی 22 کروڑ عوام میں سے 22 کروڑ نماز نہیں پڑھتی. آپ لوگ خلافت کی فکر پڑی ہوئی ہے. یہ ساری جتنی تنظیمیں بنی ہیں نا, اور جذباتی قسم کے سپیکر لوگوں خلافت کیا کرنا ہے میرے بھائی؟ خلافت مسلمانوں پہ ہوتی ہے. یہ مسلمان ہیں مجھے بتائیں جو نماز نہیں پڑھ رہے؟ ایک بندے نے وضو ہی نہیں کیا, وہ آپ کہہ رہے ہیں نماز نماز نماز. وہ پہلے وضو کا طریقہ بتاؤ. اور بعض لوگ کہتے ہیں مکی دور میں, مکی دور تو بڑا اچھا تھا, کافر مسلمان کلیئر تھا. یہاں تو ان لوگوں نے ٹوکے اٹھائے ہوئے ہیں جنہوں نے نماز کبھی نہیں پڑھی اور مسلمانوں کو مار رہے ہیں اسلام کے نام پہ. مکی دور سے بھی یہ 1000 سال پہلے کا دور ہے. پہلے مکی دور آ جائے, پھر ہجرت مدینہ ہوگی امام مہدی کے زمانے میں, پھر دیکھیں گے. کوئی علمی بات کریں, یہ جذباتی باتیں ہیں. یہ سپیکر بیٹھ کے تو نوجوان بچوں کو 25-25 ہزار کی کرسیوں میں بیٹھ کے 10-10 لاکھ کے اسٹوڈیوز میں بیٹھ کے 30-30 40-40 ہزار روپیہ گھنٹے کا پیسے چارج کر کے تو یہ کہانیاں کرا رہے ہیں بیٹھ کے. ہم تو میرے بھائی اپنی جیب سے آپ لوگوں پہ لگا کے کر رہے ہیں, ہمیں تو کوئی نہیں ڈر. تو کہانیاں کرانی بند کریں, علمی بات کریں, علم کی دنیا, پڑھی لکھی بات کریں. اور صحیح. علی بھائی ایک بندے بھائی نے پوچھا تھا کہ کیا خوارج نے شرک کیا تھا؟ ہاں یہ بھی دیکھیں نا کتنا بولا بن رہا ہے. اس سے یہ پوچھیں کہ خوارج جب حضرت علی کو, حضرت معاویہ کو, عمر بن عاص کو کافر کہتے تھے, تو تم کیا سمجھتے ہو کہ اگر اس طرح کو صحابہ کو کافر کہے تو کفر لوٹتا نہیں ہے؟ بخاری مسلم میں حدیث ہے. آج تو چلو کسی کو تعویل کی غلطی لگ سکتی ہے, اتنی دور بیٹھا ہوا ہے, جنہوں نے سامنے ان کو پتا تھا یہ حضرت علی ہیں, ان کے بارے میں یہ حدیثیں ہیں, یہ نبی علیہ السلام کی بچی کے خامند ہیں, ان سے آل محمد چلنی ہے, اور وہ ان کو کافر کہہ رہے ہیں. اور دوسرا یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ جی وہ شرک نہیں کرتے تھے, تو حضرت عثمان نے تو ان کے پیچھے بلوائیوں کے پیچھے نماز پڑھنے کا کہا, مولا علی نے تو خوارج کے بارے میں کہا, یا عبداللہ بن عمر نے خوارج کے بارے میں کہا. تو میرے بھائی آپ جن لوگوں سے سن کے یہ ہمیں جواب دے رہے ہیں, وہ تو خوارج اور بلوائی اور جو اہل بدعت ہیں ان کے پیچھے بھی نماز پڑھنے کے قائل نہیں ہے. جماعت المسلمین اور کیپٹن عثمانی پارٹی, میں تو 10 سال پہلے ان کا جنازہ پڑھ چکا ہوں علمی طور پہ اپنی ویڈیوز میں, ہمیں تو سب کا پتہ ہے. آپ جن لوگوں کی بات کر رہے ہیں وہ تو ان کے پیچھے بھی نماز کے قائل نہیں ہے, لہذا آپ کی تو بات ویسے ہی ختم ہو گئی. حضرت عثمان تو کہتے ہیں کہ بلوائیوں کے پیچھے نماز پڑھو جو خلیفہ راشد کو مارنے کے لیے ہیں اور فتنے کا امام ہے, امام بخاری, لیکن یہ تو اس کو بھی نہیں مانتے, لہذا آپ کا مقدمہ تو دھڑام سے ویسے ہی گر گیا. یہ لوگ اہل بدعت کے پیچھے, اہل حدیث بھی اہل بدعت کے پیچھے نماز کے قائل ہی نہیں ہے. تو جو اہل بدعت کے پیچھے نماز کے قائل نہیں ہے وہ ہم سے ہی کیوں کہتے ہیں کہ ہم کہیں کہ مشرک جو کلمہ گویا اس کے پیچھے نماز ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے؟ آپ لوگ تو پہلی ٹیسٹ میں فیل ہو گئے ہو, جاؤ گھر بو جا کے, تو اڑا کے لینا دینا علمی گفتگو نال. ہم یہ کر بھی لیں تو اب کیا نکالیں گے اس میں سے؟ آپ تو اہل بدعت کے پیچھے بھی نماز کے قائل نہیں ہیں. یہ ہم نے جب دلیلیں بتائی ہیں تو کہیں کہ آپ کے سارے پرانے بابے غلط فتوے دے کے گئے ہیں, رجوع ریکارڈ کروائیں ان کے, اور کہیں کہ انجینئر صاحب ہمارے علمی مجدد بن کے آئیے, میں تفنن کے طور پہ کہہ رہا ہوں, اور انہوں نے ہماری اصلاح کی کہ نہیں بخاری میں تو لکھا ہوا تھا کہ بدعت کے پیچھے, اہل بدعت کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے. پہلے مانے نا یہ. تو جب آپ یہ ماننے کے لیے تیار نہیں, ہم اگلے سوال کا تو جواب آپ کو دیں گے ہی نہیں. آپ کس منہ سے ہم سے یہ سوال کر سکتے ہیں؟ ہاں اب آپ آ جائیں, وہ لوگ, ان کے لیے میں جواب نہیں دے رہا, یہ تو آپ جائیں اپنے مولویوں سے پوچھیں گے, پھر اگلا سٹیپ ان کا طے کروائیں گے. ہاں باقی اس سے ہٹ کے اگر وہ پوچھتا ہے تو صحابہ کی تکفیر کرنے سے ان پہ کفر لوٹتا تھا, تو کفر تو لوٹا, تو جب کفر لوٹا تو صحابہ نے ان کو کافر بھی نہیں کہا, ان کے نزدیک تو ہو جاتے ہیں. تو اگر کافر کے پیچھے نماز ہو جاتی ہے, کلمہ کو کافر کے پیچھے, تو کلمہ کو مشرک کے پیچھے بھی نماز ہو جاتی ہے. اور جس کو زیادہ شوق ہے نا تو پھر جا کے دھرنا دے فیض آباد میں کہ جی ان کو کافر ڈکلیئر کریں, اور سب سے پہلے سعودی حکومت کو کہیں کہ جی شیعہ اور بریلوی اور دیوبندی بھی چونکہ تقلید کرتے ہیں وہ بھی مشرک ہیں, ان کے آنے پہ حج پہ بندی لگائی جائے. یہ تو میں پرانی باتیں کر چکا ہوں. آپ میرا دیکھیں امام کعبہ کے پیچھے نماز, کلمہ گو مشرک اور جو ہے وہ کافر مشرک میں فرق, میں ساری باتیں ریکارڈ کرا چکا ہوں. تو ان لوگوں نے ابھی میرے خیال ویڈیو ساری نہیں دیکھی ہیں. تو انجینئر صاحب کو جو یہ بشرے دیتے ہیں نا کہ انجینئر صاحب میرا یہ سوال پوچھا دیں, میرے بھائی انجینئر صاحب کو 10-11 سال ہو گئے ہیں ویڈیوز بناتے ہوئے, آپ کو ان ویڈیوز کو دیکھنے اور سمجھنے کے لیے 20 سال چاہیے. اور اگر آپ کہتے ہیں ہمارے پاس اتنا نہیں ہے تو سر تھوڑی سی تکلیف کریں نا, اپنی یہ معصوم انگلیوں کو ٹائپ کریں, کلمہ گو مشرک انجینئر مدلی مرزا لکھیں,
یا آپ کا کوئی چھوٹا 5ویں کلاس کا بچہ ہے نا تو وہ آپ کو سرچ مار کے نا وہ ویڈیو کھول دے گا جو میں نے طریقہ بتایا بھائی. ٹھیک ہو گیا.